نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے امام ترمذی کے حالات زندگی کے حوالے سے مختصر پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے جامع ترمذی کی چند خصوصیات عرض کروں گا کہ امام ترمذی کی جامع اس کے اندر کون کون سی خصوصیات ہیں۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کی جامع ترمذی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جامع ہے۔ جامع اس کا تعارف بھی گزشتہ درس کے اندر کروا دیا گیا تھا کہ جامع سے مراد ہر وہ کتاب ہوتی ہے جو 8 قسم کے ابواب پر مشتمل ہے۔ تو امام ترمذی کی یہ کتاب بھی ان 8 ابواب پر مشتمل ہونے کی بنا پر جوامع کتب کے اندر آتی ہے۔ پہلی خصوصیت اس کی کہ یہ جامع ہے، یعنی کہ اس کے اندر 8 قسم کے ابواب کا ذکر کیا گیا ہے، جس طرح کے جامع صحیح بخاری کے اندر ہے۔ دوسرا ہے کہ امام ترمذی کی جامع ترمذی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ترتیب دوسری حدیث پر لکھے جانے والی کتابوں میں بڑی بہترین ہے۔ بڑے بہترین انداز کے اندر امام ترمذی نے یہ کتاب تصنیف فرمائی۔ تو دوسری اس کی خوبی، دوسرا اس کا امتیاز امام ترمذی کی ترتیب کا بڑا احسن ہونا، بڑے اچھے انداز کے اندر یہ لکھی گئی ہے۔ امام ترمذی کے اس حسن انداز کی بنا پر کئی لوگوں نے اس کو بخاری وغیرہ کتب پر فوقیت دینے کی رائے کا بھی اظہار کیا ہے، لیکن بخاری مسلم کو جو مرتبہ مقام میں بخاری مسلم کی جو احادیث پایا صحت کو پہنچتی ہیں، جو شرائط وغیرہ ہیں، وہ جامع ترمذی کے اندر نہیں، لیکن امام ترمذی کی حسن ترتیب کی بنا پر بعض لوگوں نے اس کو صحیح بخاری سے بھی زیادہ حسن ترتیب والی کتاب قرار دیا۔ تیسری خوبی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی جامع ترمذی کی کہ اس کے اندر بخاری مسلم کی طرح یا دیگر کتب کی طرح احادیث کا تکرار بہت کم ہے۔ مکرر احادیث زیادہ تر نہیں لاتے، اگرچہ تکرار ہے جامع ترمذی کے اندر بھی روایات کا، لیکن دوسری کتابوں کے اندر مکرر روایات کے مقابلے کے اندر امام ترمذی اپنی کتاب کے اندر روایات مکرر کم لے کر آتے ہیں۔ تو یہ بھی جامع ترمذی کی ایک خصوصیت ہے، عدم تکرار الاحادیث، کہ احادیث کو تکرار کے ساتھ بار بار نہ لانا۔ تو اکثر و بیشتر امام ترمذی نے اس سے پرہیز کیا ہے، باقی اکا دکا مقام پر ایک روایت کو مکرر بھی لے کر آئے۔ چوتھی جامع ترمذی کی خصوصیت ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کو نقل کرنے کے بعد مجتہدین ان کا نام لے کر ان کے موقف کو بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے تقریباً 24 کے قریب مجتہدین علماء کے نام لے کر ان کی آراء کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ تو گویا دوسرے لفظوں کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب یہ سلف صالحین کے فتاوی جات اور ان کی آراء کا بھی مجموعہ ہے۔ اس کے اندر 24 کے قریب مجتہدین کے امام ترمذی اور رحمہ اللہ نے اقوال وغیرہ نقل کی ہے۔ اور یہ امام ترمذی کا
24 के करीब मुजतहिदीन उलमा फुक़हा के अक़वाल को नकल करना ये इस बात का सबूत है कि इज्तिहाद सिर्फ आइम्मा अरबा तक महदूद नहीं है। आइम्मा अरबा और दीगर आइम्मा जो है मुहद्दिसीन वो भी इज्तिहाद के मर्तबे पर फाइज है। जिस तरह के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो भी मुजतहिद मुतलक थे, तो इसी तरह दीगर मुहद्दिसीन वगैरह वो भी मुजतहिद थे। तो इज्तिहाद का दरवाज़ा ना तो आइम्मा अरबा तक महदूद है और ना आइम्मा अरबा के बाद ये बंद हुआ। इज्तिहाद का दरवाज़ा क़यामत तक खुला रहेगा और ना ही किसी को इस इज्तिहाद के दरवाज़े बंद करने की इजाज़त है। तो माजी के अंदर भी हमारे सलफ़ के अंदर भी आइम्मा मुजतहिदीन मुहद्दिसीन पैदा होते रहे, बाद के अदवार के अंदर भी पैदा होते रहे। तो ये इज्तिहाद क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। बहुत सारे लोग जो ये राग अलापते रहते हैं कि इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो चुका है, लेकिन बहुत सारे मसाइल में अपने मुजतहिद के राय को छोड़कर उसके मुकाबले के अंदर अपनी ज़ाती आरा भी देते हैं। मसलन एक मिसाल मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि जो लोग ये दावा करते हैं कि इज्तिहाद का दरवाज़ा आइम्मा अरबा तक मौजूद था, अब इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो गया। फजर की सुन्नतों के बारे में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की राय ये है कि अगर फजर की सुन्नतें रह जाएं तो फिर इंसान ना फजर की जमात नमाज के बाद पढ़े और ना ही सूरज तुलू होने के बाद कोई पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जो कहते हैं कि इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो गया आइम्मा अरबा के बाद, अब इज्तिहाद का दरवाज़ा नहीं है, तो अब इस मसला में वो अपने मुजतहिद इमाम अबू हनीफा की राय को छोड़कर आवाम को अपनी तरफ से मुजतहिद बनकर ये फतवा देते हैं कि वो फजर के बाद सूरज तुलू होने के बाद वो सुनते पड़ेगा उनके शागिर्दों के अक़वाल की बिना पर। तो बहुत सारे मकामात ऐसे आते हैं कि जहाँ इज्तिहाद के दरवाज़े को बंद करने वालों को खुद भी इज्तिहाद से काम लेना पड़ता है। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जामे की एक खुसूसियत ये भी है कि इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी के अंदर 24 के करीब फुक़हा मुजतहिदीन के अक़वाल को नकल किया है। तो गोया कि ये सलफ़ के फतावायात का बेहतरीन एक मजमुआ है। 5वें नंबर पर इमाम तिरमिज़ी की जामे तिरमिज़ी की खुसूसियत ये है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हदीस को नकल करने के बाद उस हदीस का हुक्म भी बयान कर देते। ये हदीस गरीब है, ये हदीस हसन है, या ये हदीस सही है, या हसन गरीब है, या हसन सही वगैरह है। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक रवायत को नकल करने के बाद उस रवायत पर हुक्म भी बयान कर देते हैं कि उस रवायत के बारे में हुक्म सेहत का है, या तहसीन का है, या तसहीह का है, या वो रवायत गरीब है। 6ठे नंबर पर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर वो रवायात बयान करते हैं जो दीगर मुहद्दिसीन ने बयान नहीं की। यानी कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह वो रवायात भी अपनी जामे तिरमिज़ी के अंदर नकल करते हैं जो दीगर मुहद्दिसीन ने नकल नहीं की या उन्होंने बयान नहीं की। तो ये भी इमाम तिरमिज़ी की जामे की एक
خصوصیت ہے کہ دوسرے محدثین سے رہ جانے والی روایات کو بھی امام ترمذی ذکر کرتے ہیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک باب میں 2 روایات نقل کرنے کے بعد اس مسئلہ کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے وفی الباب عن فلان ذکر کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک باب کے اندر 2 روایات نقل کر دی ہیں، پھر اس مسئلہ سے متعلقہ جتنی روایات ہوتی ہیں امام صاحب کے علم میں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وفی الباب عن فلان ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ امام ترمذی کا وفی الباب عن فلان یہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہے، اور اہل علم نے امام ترمذی کے وفی الباب عن فلان پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، اور شارحین نے اپنی اپنی شروح کے اندر بھی امام ترمذی کے اس فی الباب عن فلان کو بھی بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی امام ترمذی کے اس وفی الباب عن فلان کے بارے میں بھی ایک کتاب لکھی ہے، اللباب فی شرح قول ترمذی وفی الباب۔ تو یہ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام ترمذی کی اس جو وفی الباب عن فلان ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں مشکل کتاب لکھ کر جن کی طرف امام ترمذی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ان روایات کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ جامع ترمذی کی 7ویں خصوصیت ہے کہ امام ترمذی باب کے اندر 1-2 روایات نقل کرنے کے بعد اس مسئلہ سے تعلق رکھنے والی روایات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وفی الباب عن فلان۔ تو حافظ ابن حجر کی یہ کتاب جو امام ترمذی کے وفی الباب عن فلان کے بارے میں لکھی ہے، یہ بہت نادر اور نایاب کتاب ہے، اور ہمارے 14ویں صدی کے محدث عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی امام ترمذی کے اس عنوان وفی الباب عن فلان کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ وہ روایات جن کی طرف امام ترمذی نے اشارہ کیا ہے ان کو بیان کیا ہے اور کہاں کہاں وہ روایات آتی ہیں، اور جو محدث مبارک پوری سے رہ گئیں یا جو روایات اس باب کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں تو جو رہ گئی تھیں ان کو محدث ملتان فیض الرحمن سوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تتبع کرنے کے بعد ان روایات کی مزید وضاحت کر دی۔ اب کئی لوگ محدث مبارک پوری پر رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ علامہ محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وفی الباب عن فلان نے سارا حافظ ابن حجر سے چوری کر کے لکھا ہے۔ یہ ان کے دلوں کے اندر بغض عناد کی علامت ہے، حالانکہ کسی دوسری کتاب سے مواد نقل کر لینا اس کو چوری نہیں کہا جاتا۔ چوری وہ ہوتا ہے جو کسی کی کتاب اٹھا کر اپنے نام کے ساتھ اس کو چھایا کر دیا جائے کہ میں نے یہ کتاب لکھی، حالانکہ محنت کسی اور کی۔ اگر بندہ کسی دوسری کتاب سے مواد نقل کرتا ہے اس کو چوری نہیں کہا جاتا، ورنہ کون سا ایسا شارح ہے جس نے دوسری کتابوں سے وہ مواد نقل کر کے اپنی شرح کے اندر نقل نہ کیا ہو۔ اگر محدث مبارک پوری پر یہ الزام ہے تو پھر اعلیٰ السنن، معارف السنن وغیرہ، العرف الشذی وغیرہ انہوں نے کون سا سارا اپنے ذہن ہی سے سارا مواد نقل کر دیا ہے، انہوں نے بھی دوسری کتابوں سے اخذ کر کے نقل کیا ہے۔ تو اگر محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کر دیا ہے وہ چوری کے زمرے کے اندر آتا ہے،
پھر تو کوئی بھی شرع کرنے والا اس سے نہیں بچے گا۔ علامہ عینی جنہوں نے کہا تھا کہ میں فتح الباری حافظ ابن حجر سے ہٹ کر شرح لکھوں گا، لیکن 2-4 صفحات لکھنے کے بعد انہوں نے بھی بہت سے مقامات پر فتح الباری کے حوالے سے اپنی کتاب کے اندر حافظ ابن حجر کے حوالے سے وہ باتیں نقل کی۔ تو لہذا علمی میدان میں اس کو چوری نہیں کہا جاتا۔ چوری وہ ہوتی ہے جو کسی کی کتاب نقل کر لی جائے، اٹھا لی جائے اور اس پر اپنا نام لگا کر بیان کر دیا جائے۔ یہ انشاءاللہ ہم کسی موقع پر بیان کریں گے کہ کتابیں چوری کرنے والے اصل میں کون تھے، کن کے سلف کے اندر یہ بیماری تھی کتابیں چورانے کی یا کتابیں اٹھانے کی۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو محدث مبارک پوری پر یہ الزام لگانا درست نہیں، اور بڑی تعجب والی بات ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر کی یہ اللباب یہ نادر کتاب ہے، اس کا ترکیہ کے اندر ایک مخطوطہ موجود ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ ہے کہ یہ امام حافظ ابن حجر کی کتاب اللباب جو امام ترمذی کے وفیل باب ان فلان کے بارے میں ہے، یہ ایک نادر کتاب ہے، یہ عام متداول نہیں ہے، چھپ کر منظر عام پر نہیں ہے کہ ترکیہ کے اندر کہتے ہیں، خود ترکیہ کے اندر یہ مخطوطہ شکل کے اندر موجود ہے۔ تو اگر ترکیہ کے اندر یہ کتاب مخطوطہ شکل کے اندر موجود ہے معترضین کے بیان کے مطابق، تو پھر محدث مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ کہاں آ گئی؟ ایک طرف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ حافظ بن حجر کی اس کتاب کا مخطوطہ مطبوعہ نہیں، مخطوطہ نسخہ ترکیہ کے کتب خانے کے اندر موجود ہے، اور دوسری طرف یہ الزام بھی عائد کرتے ہیں کہ علامہ مبارک پوری نے حافظ ابن حجر کی کتاب کو چوری کر کے تحفۃ الاحصی میں نقل کر دی۔ دراصل تحفۃ الاحصی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو عرب و عجم کے اندر اتنی مقبولیت اور شہرت عطا فرمائی ہے کہ ان لوگوں سے اس کتاب کی مقبولیت اور اس کتاب کی شہرت دیکھی نہیں جاتی، برداشت نہیں ہوتی، اور انہوں نے اس کتاب کی افادیت و اہمیت کو کم کرنے کے لیے اس کے مقابلے کے اندر اعلاء السنن، معارف السنن جیسی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کتابوں کو اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی جتنی تحفۃ الاحصی، بلکہ مولانا تقی عثمانی وہ اس کے بارے میں اپنی تقریر ترمذی، درس تقریر ترمذی کے اندر ذکر کرتی ہیں کہ تحفۃ الاحصی اس کے اندر علامہ مبارک پوری نے مقدمہ بڑا زبردست لکھا ہے، تقریباً جو بیروتی نسخہ پوری ایک جلد مقدمے پر مشتمل ہے، اور کہتے کہ یہ حل کتاب کرنے میں زبردست شرح ہے اگر محدث مبارک پوری نے احناف پر جا بجا تنقید نہ کی، یعنی کہ محدث مبارک پوری جہاں حدیث کی شرح کرتے ہیں وہاں جو حدیث کے خلاف آراء وغیرہ ہوتی ہیں اہل الرائے کی، ان پر تنقید کرتے ہیں اور ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ تو تقی عثمانی وہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست شرح لکھی گئی ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، اس کا مقدمہ بڑا زبردست ہے، اگر اس میں سے ان عبارات کو نکال دیا جائے جن میں احناف پر جا بجا تنقید کی گئی۔ تو اگر بندہ انصاف کی نظر سے دیکھے، تعصب کی عینک اتار کر دیکھے، محدث مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے ان پر تنقید نہیں کی، اصلاحانہ انداز کے اندر انہوں نے اپنے علم کو بیان کیا ہے، اصلاح کے نقطہ نظر سے، تنقید کے نقطہ نظر سے نہیں۔
تو محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کئی لوگوں کو آنکھوں باتی نہیں ہیں، اس لیے وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور پھر اس گری ہوئی سوچ پر بھی اتر آتے ہیں۔ اصل میں محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی نایاب کتابیں لکھی ہیں اپنے فن کے اندر کہ آج تک مخالفین ان کتابوں کا جواب وغیرہ نہیں دے سکے۔ مسئلہ قرات کے بارے میں محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھ کر ان کے تمام دلائل کا وہ مثبت جواب دیا ہے، اور پھر یہ آگے سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ آثار السنن لکھی گئی تو اس کا جواب بھی محدث مبارک پوری نے لکھا، تو اس بنا پر بہت سارے لوگ محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات جو کہ اشاعت حدیث کے زمرے کے اندر آتی ہیں اور ترویج کتاب و سنت کے زمرے کے اندر آتی ہیں، ان کو بھی مسلکی عینک لگا کر دیکھنے کے قائل ہیں۔ اس لیے وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس کی بنا پر محدث مبارک پوری پر کوئی اعتراض نہ کر دے۔ ایک طرف علامہ بھی کہہ رہے ہیں، علامہ مبارک پوری، اور دوسری طرف ان کا علم کا اعتراف کرنے کے باوجود پھر ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، تو یہ علمی امانت و دیانت کے منافی ہے۔ وہ امام ترمذی کی 7ویں خصوصیت ہے کہ وہ ایک باب کے اندر 2 روایات، ایک روایت نقل کرنے کے بعد اس مسئلہ سے متعلق روایات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وفی الباب عن فلان عن فلان کہہ دیتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر نے بھی اس پر مستقل کتاب لکھی ہے، اور امام منبج نے بھی اللباب کے نام پر کتاب لکھی ہے، جو کہ 2 جلدوں کے اندر چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ تو یہ امام ترمذی کا وفی الباب یہ ایک بڑا دلچسپ اور بڑی جستجو والا موضوع ہے۔ اہل علم نے اس میدان کے اندر بھی اپنی قابلیتیں، اپنی صلاحیتیں دکھائی ہیں۔ تو یہ 7 خصوصیات جامع ترمذی کی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ خصوصیات ہم اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔